हाँ भाई अब्दुल्ला साहब, कर रहे हो रुजू? तुमने हमें वॉइस मैसेज भेजा था, मुझसे तूने बोला था कि अमीर साहब रुजू करेंगे तो हम भी करेंगे, अमीर साहब दोज़ख में जाएंगे तो हम भी उनके साथ दोज़ख में जाएंगे, अमीर साहब कहेंगे कि तुम सब काफिर हो तो मैं कहूँगा तुम सब काफिर हो। ये सारी बातें जो तूने बेवकूफ़ाना और जाहिलाना बातें करी थी, अब तो अमीर साहब जो देख कंफर्म तो नहीं हुआ, पर अमीर साहब खबर तो आ रही है अमीर साहब ने रुजू कर लिया मदीना में। तो भाई अब पता कर रहा है रुजू। अब हम मुसलमान हैं, और रेहान भाई से भी पूछ लेना। अब अमीर साहब, अब तो मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, तुझसे और रेहान से। अमीर साहब ने अगर रुजू किया है और रुजू कर लिया तो रुजू का मतलब क्या है? ख्वाब झूठे? बता। मैं सालों से खानदान की कुछ बातों को लेके, अपनी बातों को लेके, प्रॉपर्टी की बातों को लेके, खानदान से तो शुरू से आज तक देखोगे मैं जो बोल रहा हूँ ना वो ही बोल रहा हूँ। मेरी बातें तुम अल्हम्दुलिल्लाह बदलते हुए नहीं देखोगे। अब मुझे ये बता, अगर अमीर साहब सही है तो उन्होंने रुजू क्यों किया? और अगर वो सोचते हैं कि वो सही है और उन्होंने रुजू कर लिया तो ये धोखा है, उन्होंने झूठा रुजू किया, झूठ बोला। क्या मसला है? मसला तो समझा दो रईसू। और रईस भाई, मुझे तुझे शायद खबर ना मिली हो भाई, तू भी बता मुझे। क्या रहा था मैं इंतजार कर रहा हूँ, ये है वो है, तू सब्र कर, ये तू ये हो जाता है, तो मुझे बोल रहा था। तू मुझे ये बता, अमीर साहब, खबर आ रही है अमीर साहब ने रुजू कर लिया, लिखत में दे दिया, वीडियो भी बनी, अभी तक वीडियो आई नहीं है, महाराज सोशल मीडिया पे शायद आ जाएगी। अब मुझे ये बता, वो उन्होंने रुजू कर लिया, अब क्या करेगा तू? अब तू मुझे मालूम है तू खुश हो जाएगा, अरे उन्होंने रुजू कर लिया, अपनी बात तू यही तो चाह रहा था दिल से, या तो बात तो उन्होंने गलत बोली है, तू ये कह रहा था। अब तू खुश हो जाएगा, क्यों हो रुजू हो गया फलान का, ठीक है तू खुश हो जा जोड़, मैं मना नहीं कर रहा। अगर मक्की मस्जिद तक, मुझे तो नहीं लगता मक्की मस्जिद वाले साथी जुड़ने देंगे, और अगर जुड़ने भी देंगे तो भाई वो शायद ये शर्त रखेंगे किसी के नीचे काम करो, या तो निजामुद्दीन से जुड़ो या तो शूरा से जुड़ो। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर काम करने दे रहे हैं मक्की मस्जिद वाले, मुझे नहीं लगता करने देंगे, पर अगर करने भी दे, मुझे क्या पता वहाँ के हालात, वहाँ के लोग बेहतर जाने। अगर करने भी दे तो भाई उलमाए दोमन के हिसाब से उनसे कहो, भाई उलमाए इकराम के हिसाब से चलो, उनके हिसाब से काम करना। वो उन्हें बड़ा बना के चल रहे हो तो ठीक है, करो काम, ऐसे कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से इस बात पे मुझे भी एतराज़ नहीं है। मैं तो कहता हूँ दावत का काम, भाई दावत का काम उलमा इकराम के हिसाब से करना शुरू कर दो। उलमा इकराम अगर कह रहे हैं ना इस वक्त मत करो गश्त, तो मत करो, और कह रहे हैं अभी करो तो करो। उलमा इकराम के हिसाब से चलो। देख, उलमा इकराम के हिसाब से चल रहे थे तो इस काम ने क्या तूफान दिया था, ये काम क्या तूफान लाया था, सोचो। उलमा इकराम को हमने पीछे कर दिया, साइड में फेंक दिया, अरे अब तो हम ही हैं आलिम, हम ही हैं मुफ्ती, नए नए रोज मसले खड़े होते रहते। खैर बहरहाल, मैं कह रहा था कि ये बता रईसू, अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ रईस, अब रुजू कर लिया, अब तू मुझे मालूम तो खुश हो जाएगा कि वो रुजू हो गया। अब मुझे ये बता दे कि अगर उन्होंने रुजू किया है तो वो झूठ जो वो बोल रहे थे अब तक, ख्वाब वगैरह, रेहान के ख्वाब, इन सब के ख्वाब और अमीर साहब के, वो सब झूठ है। वो सब झूठ, अगर उन्होंने रुजू किया तो वो सब तो झूठ ही है, गलत है। क्या है इसका? मुझे ना तो फोन करके मुझे समझाई हो, ठीक है। अब वो जो एक साहब ने जो उन्होंने कितनी अच्छी बात करी उन्होंने कि भाई इतना बड़ा दावा कर रहे हो तो दलील तो देनी पड़ेगी। मेरे एक कमेंट और आया था कि भाई ये आजकल जो चेहरे के नूर और वो आदमी पूरी तहज्जुद में खड़ा हुआ, हम देख रहे हैं खड़ा हुआ घंटों से नमाज पढ़ना, इन सब चीज़ों में मत जाओ। इन सब खवारिज जो होते थे ना, ऐसी इबादत किया करते थे, लोगों को हैरत होती थी, लेकिन उनके बारे में क्या है क्या नहीं है सब जाके पता करो। भाई चलना है। और देखो, जो दावा अब्दुल रशीद साहब ने, अमीर साहब ने किया था, अगर वो सही होता, हक होता, मैं सही बता रहा हूँ,
سارے علماء اکرام انہیں سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ہاتھ پہ آ کر بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے مخالفت اس لیے کی تھی کہ بھائی بات ہی غلط تھی، بے تکی بات تھی، جاہلانہ بات تھی۔ اس لیے علماء اکرام کے حساب سے چلو، تمہیں اگر بڑا بنانا ہے نا، علماء اکرام کو بڑا بنانا، ان کے حساب یہ جو آج کل بہت ہو رہا ہے، لوگ بھائی دیکھو کوئی سوشل آپ کو انجینئر محمد علی مرزا ہے، میں بھی اس کا ایک ٹائم پہ فالوور ہوا کرتا تھا۔ اب ایک آدمی اگر ایماندار ہو نا، ایماندار رہنا ضروری ہے۔ میں دیکھتا مولانا عمران صفدر، ان کی ویڈیو دیکھنے لگا میں، بہت سال پہلے کی بات ہے یہ، میں بہت پہلے انجینئر مرزا سے الگ ہو چکا تھا، بہت پہلے میری اس سے ای میل کے ذریعے بات بھی ہوئی تھی انجینئر مرزا سے قادیانیوں کو لے کر، اور اس ٹائم اس کے میرے خیال سے 5000 یا 500 تھے سبسکرائبر، کوئی جانتا بھی نہیں تھا اسے اس ٹائم۔ میری اس سے انجینئر مرزا سے ای میل کے ذریعے بات ہوئی تھی، بات ہی اس نے ایسی کری۔ خیر بہرحال میں نے کہا چل چھوڑ، ہو سکتا ہے ایک بات میں اختلاف ہے، اس ٹائم میں سنتا رہا۔ پھر مولانا عمران صفدر صاحب کی انٹری ہوئی، بھائی وہ آدمی انجینئر مرزا ایک ویڈیو میں بولے گا کہ آسمان نیلا ہے، دوسرے میں بولے گا کہ پیلا ہے، تیسرے میں بولے گا کالا ہے، چوتھے میں بولے گا سفید ہے۔ بھائی اللہ کی عمر دراز کرے، کتنی دعائیں دیں مولانا عمران کو۔ مولانا عمران سے بھی میری خیر ایک دو بار بات ہوئی ہے، نمبر بھی ہے میں پاؤں گا، میں خیر بارہ لو ٹاپ چینج ہوا۔ تو مولانا عمران بھائی ان کی وجہ سے میں اس فتنے سے نکلا۔ میں نے کہا یار یہ تو آدمی گڑبڑ ہے، لیکن کیا ہے نوجوان امپریس ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسا۔ جو میں تمہیں بتاؤں انجینئر مرزا کو فالو کرنے والوں کا ایک مین پوائنٹ بتاؤں، جو علماء کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے، کیا بولیں گے، قنا، نفرت، جو بھی دل میں کچھ نیگیٹیوٹی رکھتا ہے وہ انجینئر مرزا کو ضرور سنے گا۔ انجینئر مرزا کو، ساحل الدین سائیکو کو مجھے پاگل سا لگتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے نا پاگل سا لگتا ہے مجھے ساحل الدین۔ مجھے نہیں پتا قیصر احمد راجہ صاحب کی اس سے بات کیسے کرتا ہے، ہو سکتا ہے نارمل لوگوں، مجھے تو پاگل لگتا ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں لیکن، اور پھر ہم ہند کے مسلمانوں کے لیے وہ کیسی سوچ رکھتا ہے تو مجھے تو وہ پاگل ہی لگتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ابے غلام تو ہے بھائی، اب نہیں ہے غلام، سارا ٹاپک بدل جائے۔ تو اب انجینئر مرزا سے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں علماء کو لے کے وہ انجینئر مرزا اور ساحل الدین دل میں علماء کے خلاف نفرت ہے، جن کے دل میں علماء کے خلاف نفرت ہے وہ ان دونوں کو فالو کریں، ساحل الدین کو اور انجینئر مرزا۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا اور میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، نفرت تھی دل میں۔ چلو اللہ کا شکر ہے ہلکے ہلکے ہو۔ ایک اگر تمہیں 2-3 مولوی، عالم، حافظ، مفتی کچھ بدماش ٹائپ کے مل گئے تو سب برے، کوئی بات۔ ابھی تم میرے خاندان میں آؤ، نواب خاندان میں، تو 2-3 لوگ ہیں بدماش، 2-3 لوگ بہت بے وقوف ہیں، 2-3 لوگ اچھے ہیں، 2-3 لوگ بہت اکرام کرتے ہیں، 2-3 لوگ تمہیں دروازے سے واپس کر دیں۔ ہر مزاج کا آدمی ہوتا ہے یار، ایسے مولویوں میں بھی، علماء میں بھی ہوتا ہے، ہر مزاج کا آدمی ہوتا ہے بھائی۔ کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہوتی ہے، ہر مذہب میں، ہر ریس میں، ہر ملک میں، ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو بھائی علماء اکرام کے حساب سے چلو، انجینئر مرزا، ساحل الدین، ان سب کے چکروں میں مت پڑو۔ اگر تمہیں سوشل میڈیا پہ کسی کو دیکھنا ہے تو بھائی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو دیکھو، قیصر احمد راجہ صاحب کو دیکھو، مولانا عمران صفدر کو دیکھو، ان حضرات کو دیکھو، بلکہ میں تو کہوں گا سجاد نعمانی صاحب اور ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب، جن رحمہ اللہ حال فی الحال میں جن کا انتقال ہوا، ان کو سنو یار۔ مولانا طاہر جمیل صاحب کو سنو۔ میں پرسنلی سب سے زیادہ جس کو سنتا ہوں وہ ہے نعیم بھٹ صاحب، نعیم بھٹ جو میسج ٹی وی میں جن کا آتا ہے نا، میں سب سے زیادہ ان کو سنتا ہوں۔ تو بھائی یہ مت پڑھو، یہ چکروں میں مت پڑھو، کسی سے امپریس مت ہو۔ اگر کسی سے امپریس ہو رہے ہو، کسی کو تم پورا اندھادھند یقین کرتے ہو، اس کے باوجود جا کے علماء سے پتہ کرو۔ میں نے اس
फलानी वीडियो में ये बात सुनी, ये सही है कि नहीं है, पता करो। असल में यार मुझे ना बात करनी है कि मैं असल में ये कह रहा था, इस भरम में मत आया करो कि वो आदमी कितना नेक है, कितनी नमाजें पढ़ता है, कितना नूर है उसके चेहरे पे, ये वो XYZ। अबे भाई ये काम तो गैर ईमान वाला भी करे ना, गैर ईमान वाला भी वो काम करे जिस पे अल्लाह की मदद के वादे हैं। अल्लाह की मदद तो मैंने सुना है भारत, मैंने सुना है ऐसा कि भाई तो अल्लाह फिर उसकी भी मदद करेगा। अब एक गैर ईमान वाला है, गरीबों की मदद कर रहा है, तो अल्लाह उसकी मदद भी करेगा। सोचो, वो रहम का काम कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ दिल्ली शहर में देखता हूँ, लोग चल रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, कुत्ता बेचारा सामने से गुजरता हुआ जा रहा है, लात मारी खींचा के फालतू में, फालतू। ये बाबू चाय वाले के सामने मैंने एक बार देखा, फालतू में एक लड़के ने लात मारी। अब वो बेचारा बूढ़ा सा कुत्ता कुतिया जो भी थी, वो फालतू में लात मारी। वो गैर ईमान वाले हैं, वो बेचारे कुत्तों को खाना देते हैं, सर्दियों में उनको जैकेट पहना देते हैं, या उनका कुछ बिस्तर बना दिया कि उन्हें गर्मी मिल जाए सर्दियों में, ठंड में छाँव में बैठने देते हैं। यहाँ भी वैसे माशाल्लाह मैं यहाँ देखता हूँ दिल्ली शहर में बहुत से लोग जानवरों का बड़ा ध्यान रखते हैं कि चल बैठ रहा है। देखिए अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि उनके दिल में रहम नहीं होता, सोचते हैं बेजुबान जानवर है। देखो याद रखो, जानवरों का बदला अल्लाह खुद लेता है, बेजुबानों का बदला अल्लाह खुद लेता है। और ये बात मैंने अब्दुल रशीद साहब हमीद साहब से सीखी है, इसलिए मैं खैर बहरहाल मैंने दूसरों से भी सुनी है, कईयों के बयान, मजाक कर रहा हूँ। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो कि भाई एक वो तो बड़ा नेक है फलाना ढिमकाना। अगर जिस शख्स से तुम बहुत मुतासर हो रहे हो ना कि बड़ा नेक है, बड़ा अल्लाह वाला है, उसकी इज्जत रिस्पेक्ट करो। नहीं कल को तुम्हें लगता है कि उसने बात यार ये अजीब सी बात करी, तो गलत बात करी, तो मत मानो, अंधे मत हो उसके पीछे, इम्प्रेस मत हो, एकदम ही पागल मत बनो। जैसे साहिल अदीम, इंजीनियर मिर्जा, हामिदी साहब और अमीर साहब और शकील बिन हनीफ और इन सब के जो फॉलोअर्स हैं, अंधे अंधे। अब ये मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब है, अल्लाह ना करे कल को कोई, या कैसर अहमद राजा साहब है, कल को ये गलत बात करते, हम तो नहीं मानेंगे। पूरे सपोर्ट करते हैं हम पूरा। मुफ्ती यासिर के साथ तो मैं तारे फतेह के टाइम से हूँ, पूरा साथ दिया था मैंने उनका, लगातार मुझसे मैसेज में तो हजरत ये आया, मैसेज आया, रिप्लाई आया। मुझे 2-4 सेलिब्रिटीज ने मुझे रिप्लाई भी किया था एक्स पे, ट्विटर पे। तो अब मैं कुछ थोड़ी हूँ, तो मैं मुफ्ती साहब से कह रहा, मुफ्ती साहब की देखिए इसका ये रिप्लाई है, तो मुफ्ती साहब जवाब दिया करते थे फिर लगातार। फिर उसके बाद मैं अमीर साहब की वजह से ना, मुफ्ती साहब 3-4 साल मैंने बात नहीं करी, नाराज हो गया था मैं कि इन्होंने अमीर साहब के लिए ऐसे क्यों बोल दिया। बताइए मैंने वीडियो में ये बात पूरी। तो मुफ्ती साहब को एक बार मैसेज किया, वो भूल ही गए कौन हूँ मैं। और मुफ्ती साहब के साथ पूरा हमने शायद 1 लाख के करीब ट्वीट्स कर दिए थे, न्यूज़पेपर में आया था हमारे बारे में कि मुस्लिम एक पूरा तारिक फतेह के खिलाफ कुछ चली की ट्रेंड वगैरह। तो भाई मुतासर मत हो, अगर कल को खुदा ना खास्ता मुफ्ती यासिर भी कोई गलत बात करते तो हम तो उन पे भी सवाल उठाएंगे, और वही सिखाते हैं वो हमें। तो कल को मैं भी कुछ गलत बोल दूं तो भाई मेरे खिलाफ भी बोलो, आवाज़ उठाओ। इसे कहते हैं, ये है उलमा इकराम, इनके हिसाब से चलो। ये नहीं कहते तुमसे कि हम अंधाधुन हमारी मान के चलो, ये नहीं कहते। सीधा कहते हैं जब हम कुरान हदीस से बात कर रहे हैं ना तो सुनो, मानो। कुरान हदीस से हट के कोई बात कर रहे हैं, दीवार पे फेंक के मार दो। ये है उलमा इकराम, इनके हिसाब से चलो। रुजू है, मैं बहुत रुजू की वजह से मैं ज्यादा परेशान हो गया हूँ कि अगर उन्होंने तौबा कर ली और रुजू कर लिया, तो तौबा तो गुनाह की होती है। आदमी कोई गलत काम करे, तौबा तो उसकी होती है। तो यानी कि अमीर साहब और उनके सारे मुरीदीन, उनके सारे फॉलोअर्स वो गलत थे, मैं सही था, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम सही था। तो अब मैं मुरीदीन से पूछना चाह रहा हूँ, अब मुझे बता दो, सल्तनत रशीदिया का तो रुजू हो गया है। और मस्जिद हुसैन का था ना कमेंट था उसका कि बोलते अपनी सल्तनत से आ रहे हैं हजरत जी और उनके साथ। अब रुजू करने आ रहे हो, तो रुजू करने आ रहे हो तो इतना ऐलान करने की जरूरत है, ऐसे आ जाओ। तो मुझे मालूम है सन्नाटा पड़ गया होगा।
سلطنت رشیدیہ میں سناٹا پڑا ہوا ہوگا اس وقت، یہ کیا ہو گیا؟ اب مجھے دو جواب، اب بتاؤ، بولو۔ اب رجوع اور توبہ تو غلط بات کی ہوتی ہے، رجوع اور توبہ کیوں ہو گئی بتاؤ نا مجھے۔ یعنی کہ خواب جھوٹے تھے، خواب غلط تھے، جھوٹے نہ بھی ہو لیکن خواب کا مفہوم یہ نہیں تھا، تعبیر یہ نہیں تھی، مطلب یہ نہیں تھا، تو خواب غلط پڑ گئے، ٹھیک ہے۔ سلطنت رشیدیہ وہ غلط پڑ گئی، وہ خواب رہ گئی، خواب کا خواب رہ گئی، بتاؤ اسی کی باتیں کرتے۔ میں دعوت تبلیغ کا کام کرو، کیا یہ بیکار کے تم سلطنتیں ولطنتیں کہ یہ سلطنت بنے گی کہ وہ ہوگی، کہ ضد ہے ضد کہ عشق کریں گے ہم پیر صاحب سے۔ ابے پیری مریدی خانقاہوں میں ہوتی ہے، جا کے مسجد میں تبلیغی جماعت کا کام کرو، وہ کرو بس، جو بڑے بتا رہے ہیں جس حساب سے کرنا اس حساب سے کرو۔ یہ کہ پیری مریدی کہ حضرت کے لیے 1000 جان قربان، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بول دے جا کے اپنی سلطنت سے یہ وہ۔ ابے میری کون سی سلطنت ہے؟ تو نے مجھے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ مسجد حسین کہ جا بول دے اپنی سلطنت سے، میں نے میری کوئی سلطنت تو ہے نہیں جو میں بولتا، لیکن بولنے کو تو مجھ سے کہہ رہا تھا، بول امیر صاحب نے دیا کہ توبہ اور رجوع۔ ہاں یہ بھی 3 دن پرانا کامنٹ ہے مسجد حسین کا، جب تک تو حضرت جی سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ بھائی معافی تو حضرت جی نے مانگ لی، معافی تو حضرت جی نے مانگ لی تمہارے، رجوع تو انہوں نے کر لیا۔ تو جب رجوع انہوں نے کر لیا تو پھر مجھے رجوع کرنے کی ضرورت ہے؟ جب انہوں نے خود مان لیا کہ امیر صاحب کی خود کی بات غلط ہے تو میں کس بات کی معافی مانگوں؟ معافی تو بھائی تو مانگ مجھ سے کہ میں اپنی بات پہ صحیح تھا، میں کس بات کی معافی مانگوں بتا۔ اب تم لوگ کیا کہتے ہو کہ میں صحیح ہوں کہ نہیں ہوں؟ یا تو لکھو ہاں بھائی مصطفیٰ تو صحیح کہہ رہا تھا بھائی، تو صحیح نکلا، یا تو یہ لکھو، یا کوئی اور بات ہے تو بتاؤ مجھے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ مسجد ابھی میں نے دھیان دیا، میں نے مسجد حسین کا ایک اور 3 دن پرانا کامنٹ آیا ہوا ہے، اس میں یہ مجھ سے کہہ رہا ہے تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے۔ یہ سے کہا ہے تمہارے خلیفہ صاحب دوسروں میں لعنت بھیج رہے ہو، کس بات کی لعنت ہے؟ قرآن حدیث کی ماننے کی ہے؟ اس کے نیچے ابراہیم خان کا کامنٹ ہے، بھائی باطل کے آگے جھکنا نہیں، سچ اور صحیح بات کہتے رہو۔ اوکے دوست ابراہیم بھائی، اوکے میں صحیح بتا رہا ہوں، میں تم مریدوں کا انشاءاللہ وہ حال کر دوں گا کہ تم لوگ جہاں میری ویڈیو دیکھو گے سٹک سے بھاگ لو گے، ویڈیو دیکھتی بھاگ لو گے، تم لوگوں کے کامنٹس ہی بند کروا دوں گا انشاءاللہ، میں وہ حل کر دوں گا۔ کرو تم مجھے کامنٹس کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ فرح انصاری نے 5 دن پہلے کامنٹ کیا تھا، 5 دن پہلے کامنٹ کیا، عشق میں کبھی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تمہیں پتا ہے انسسٹ جو بہن بھائیوں کا آپس میں چکر ہوتا ہے، اللہ معاف کرے معاذ اللہ، بہن بھائیوں کا آپس میں چکر ہوتا ہے، باپ بیٹی کا، ماں بیٹے کا، یا بہن بھائیوں کا، باہر انڈیا میں بھی کچھ اکا دکا ہوتے ہیں لیکن باہر ملکوں میں خوب چلتا ہے یہ، تو وہ لوگ بھی یہی بات بولتے ہیں کہ ہر بات عشق میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہی کہتے ہیں یہ کیا بہن بھائی یہ سب ہمیں مت بتاؤ، عشق میں کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بالکل اب سوچو کیسے لوگ، کتنے گندے جانوروں سے بدتر ہیں وہ لوگ جو اتنا برا کام کر رہے ہیں، بہن بھائی، ماں بیٹا، باپ بیٹی، اور کتنا گندا کام ہے بتاؤ، آپس میں ایک دوسرا گندا برا کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ یہی دلیل دیتے ہیں کہ عشق میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، جو بات تم لوگ کرتے ہو کہ عشق میں کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ سوچو کتنی شرم کی بات۔ زبیر بھائی آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ کیا انہوں نے توبہ کر لی ہے عبدالرشید صاحب نے، تو خبر یہی آئی ہے اور سنائی بھی یہی دیا ہے کہ انہوں نے توبہ اور رجوع کر لی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ کہنا سننا الگ چیز ہے، دیکھا نہیں کسی نے کہ حقیقت کہ سچ میں ان کے پاس ایک علماء کا گروپ گیا تھا، انہوں نے انہیں پکڑا، انہوں نے ان کے سامنے توبہ یا رجوع کیا، دیکھا نہیں۔ بات یہ بھی تھی کہ ویڈیو بھی بنی ہے، اگر ویڈیو بنی ہے تو اب تک وہ ویڈیو آئی کیوں نہیں؟ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے، خود عبدالرشید امیر صاحب اور ان کے مریدین کی طرف سے یہ بات خوب پھیلائی جا رہی ہے کہ بھائی امیر صاحب نے توبہ رجوع کر لی، توبہ رجوع کر دی، جان کر یہ لوگ خود پھیلا رہے ہیں اس بات کو تاکہ یہ لوگ اپنا کام شروع کر سکیں، یہ ہے بات۔ تو میں نے بھی یہ بات اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ ڈالی تھی، پر میں نے ہٹا دی، مجھے بات سمجھ نہیں آئی تو میں نے ہٹا دی۔ میں نے کہا یہ لوگ خود ابھی تک دیکھا تو ہے نہیں نا، جب ویڈیو آ جائے گی تب کی بات الگ ہے، اگر ویڈیو آ جاتی تو بات الگ ہے۔ یہ ٹرولڈ ویڈیو کہتا ہے، مجھ سے لگتا ہے تمہارا گھر نہیں چل رہا۔ تو بھائی اگر میرے بھی ایسے مرید ہوتے تو کیا ہی بات تھی بھائی۔ امیر صاحب کے سارے مریدین تو کروڑ پتی ہیں، میرا خود کا خاندان ان کا مرید جو وقت پراپرٹیاں بیچ کے کروڑ پتی ہوئے پڑے، ٹھیک ہے، باقی اور سب کے اچھے کام ہے، سب پیسے والے کروڑ پتی ہیں۔ تو امیر صاحب کا دعویٰ تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی فقیری کی زندگی گزارو، غریبی کی زندگی گزارو، عیش آرام میں مت رہو، کہ کرسی بھی توڑ دی اور یہ ساری باتیں۔ دوسری طرف وہ ماشاءاللہ اتنا میں جب بھی امیر صاحب کے پاس گیا ہوں بھائی، ہمیشہ ماشاءاللہ انہوں نے اور ایسا ہی کھلاتا رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں ایک بات بولنا اور زمینی حقیقت میں کتنا فرق ہے۔ میں جب بھی آؤں امیر صاحب ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا ہی کھا رہے ہوتے تھے، پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چکن تندوری ٹنگڑی فلانا ڈھمکانا۔ پھر اوپر سے امیر صاحب نے خود مجھے بیان کر رہا ہوں 3 دن کی جماعت میں 2025 کی بات ہے، 3 دن کی جماعت میں 2025 کی بات ہے، میں جماعت میں گیا تھا نظام الدین، یہ شاید طلحہ والی مسجد میں، شاید طلحہ بھائی کی جو مسجد ہے شاید وہی ہے۔ تو وہاں گئے تھے، وہ پہلی منزل پہ امیر صاحب خود بتا رہے تھے، پتہ نہیں مصطفیٰ آباد ہے یا کیا، کہیں ان کا پلاٹ وغیرہ ان کو ملا تھا یا ان کا تھا، جو بھی تھا XYZ، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، پر مجھے یہ بات اچھی طریقے سے یاد ہے۔ امیر صاحب گئے، انہوں نے کہا میں نے ساتھیوں سے پتا کرو کتنا خرچہ ہے۔ امیر صاحب نے خود بتائی مجھے یہ بات، خود، میں وہیں تھا بیٹھا ہوا۔ امیر صاحب نے کہا پتا کرو کتنا خرچہ آئے گا۔ کچھ مہینوں بعد امیر صاحب اور ساتھی وہاں پہنچے تو پورا فلیٹ A1 فرسٹ کلاس کھڑا ہوا تھا، پورا فلیٹ بن کے کھڑا ہوا تھا اس پلاٹ پہ، مطلب آج کی تاریخ میں وہ CR والا معاملہ ہے بھائی۔ یہ تو آپ کی فقیری ہے، آپ سے دعوے کرتے، مسجد کی کرسی توڑ دی اور اپنے گھر میں A1 کرسی رکھی ہوئی ہے۔ بھائی فقیری تو یہ ہوتی ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں گرمی میں، پنکھا بھی نہیں ہے، AC بھی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں فقیری۔ تو دعوے تو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تیرا گھر نہیں چل رہا، بھائی میرے مرید بن جاؤ تم لوگ، اگر میرے مرید بن جاتے ہو تو مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، میں کروں گا یہ سب، میں مرید بن جاؤ میرے۔ بھائی اگر جس کے آگے پیچھے اتنے پیسے والے لوگ گھوم رہے ہو، جس کے بیٹھے بیٹھائے ماشاءاللہ سارے کام ہو جاتے ہو، تو اس پہ سوال اٹھانے کے بجائے حضرت عمر پہ انگلیاں اٹھا دیا کرتے تھے لوگ۔ یہ کپڑا کہاں سے آیا آپ کے پاس، یہ کپڑا کہاں سے آیا آپ کے پاس، ان سے سوال اٹھا دیا کرتے تھے۔ خلیفہ تھے وہ بھی، آپ اپنے خلیفہ سے سوال اٹھاتے، یہ فلیٹ کہاں سے آیا آپ کے پاس، یہ مکان کہاں سے بنا، یہ کھانا کہاں سے آیا اتنا مزیدار، یہ گاڑیوں میں آپ کیوں گھوم رہے ہیں، کیا تم نے سوال؟ مجھ سے مت کرو سوال، میں تو تمہارا مخالف ہوں۔ پہلے اپنے لیڈر سے کرو سوال، مجھ سے بعد میں کرنا، مجھ سے تب کرنا جب میں تمہارا لیڈر بن جاؤں یا تم مجھے اپنا لیڈر مان لو، تب کرنا مجھ سے سوال۔ اچھا میں بہت دنوں سے میں نہیں لکھ رکھا تھا، ابھی میں نے دیکھا، مجھے یاد آیا کہ جب امیر صاحب حج پہ جا رہے تھے تو اس وقت جو ان کا جو گروپ بن کے گیا ہے اس میں ایک ساتھی کو کینسل کر دیا گیا جانا، مطلب ایک گروپ بنا تھا نا کہ امیر صاحب کے ساتھ اتنے لوگ جائیں گے، تو ان میں سے ایک کا کینسل کر دیا گیا۔ وہ اس لیے کینسل کیا کیونکہ اس کو خوابوں پہ یقین نہیں تھا،
تو اس کو کینسل کر دیا گیا. اور دوسری بات مجھے دو لوگوں نے جو امیر صاحب کو بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کے ان کے دوستوں یاروں میں سے انہوں نے بتایا کہ بھائی عبدالرشید تو چارٹرڈ پلین میں گیا ہے. تو اچھا مجھے پتہ نہیں چارٹرڈ پلین یا عام پلین میں کیا فرق ہے. تو میں نے پوچھا کیا فرق ہے اس میں. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی بہت مہنگا ٹکٹ ہوتا ہے, 5-6 لاکھ کا, 4 لاکھ 5-6 لاکھ ایسے ٹکٹ ہوتا ہے. اس نے بہرحال 5-6 لاکھ بولا تھا. اب مجھے نہیں پتا سچائی کیا ہے, اللہ بہتر جانے. پر اس نے یہی بتایا کہ بھائی چارٹرڈ پلین میں گئے امیر صاحب اور ایک ساتھی کا کینسل بھی کر دیا گیا. تو اس میں امیر صاحب نے بتایا کہ بھائی پلاٹ وغیرہ ان کے حصے میں آیا ملا ہے پہلی تھا, مجھے اتنا یاد نہیں. تو مجھے اتنا یاد ہے کہ امیر صاحب ساتھیوں کے ساتھ گئے, پلاٹ دکھایا اور پتہ کرو جس میں فلیٹ بنانے میں پوری بلڈنگ کھینچنے میں کتنے کا خرچہ آئے گا. تو اس کے 8-9 مہینے بعد ساتھی ان کو واپس وہاں لے کے گئے تو پوری بلڈنگ بن کے کھڑی تھی, تیار تھی. آس پاس ماشاءاللہ کروڑ پتی مرید رہتے ہیں آس پاس. یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے کامنٹ کیا تھا چمچوں نے کہ لگتا ہے تیرا گھر نہیں چل رہا. بھائی بات ایسا ہے, گھر چلے نہ چلے, اگر میرے آس پاس کروڑ پتی مرید ہو تو مجھے مزیدار کھانا کھلائے اور میرا فلیٹ اور اپارٹمنٹ بنا کے بھی کھڑا کر دے, تو بھائی مجھے اس بات کی ٹینشن ہی نہیں ہوگی کہ گھر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. پلین میں جانا, چارٹرڈ پلین میں جانا. ویسے تو امیر صاحب دعوے کرتے ہیں کہ میں فقیری کی زندگی بتانے کی, کہ مسجد کی کرسی توڑ دی اور گھر میں ماشاءاللہ سب کچھ اللہ کرے, خیر اللہ اور برکت دے. لیکن میں دعوے کے حساب سے بات کر رہا ہوں. جیسے اللہ نے آپ کو زندگی نعمتیں دی, جیے, اللہ کا شکر کیے, لیکن بے فضول کے دعوے کیوں کرنا کہ بھائی میں تو عام سی زندگی جیو, یہ جیو وہ جیو. گھر کی کرسی سلامت ہوگی, مسجد کی توڑ دی. چارٹرڈ پلین میں جانا, پوری فلیٹ ماشاءاللہ پورا اپارٹمنٹ بن کے کھڑا ہوا ہے. ماشاءاللہ کھانے پینے میں کسی بات کی کوئی کمی نہیں, اور دوسرے لوگوں پہ انگلی اٹھانا, دوسرے لوگوں کو انگلیاں توڑنا. اور مریدو دوسروں پہ انگلی مت اٹھاؤ. وہ فیصل ورائچ ہے, اس نے اپنی ایک ویڈیو میں بولا تھا کہ آپ جس کو ووٹ دیتے نا, جس کو سپورٹ کرتے ہو, اسی سے سوال کیا کرو. آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ آپ نے جس کو ووٹ نہیں دیا اس سے سوال کرو. آپ کو حق بنتا ہے جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے نا اس سے سوال کرو. ایسے ہی آپ حضرات کو اگر سوال کرنا ہے نا تو مجھ سے مت کرو, امیر صاحب سے کرو.